الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج منگل کا دن ہے۔ منگل کے دن ہمارے ہاں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے شعراء افاق کتاب مثنوی مولانا روم کا درس ہوتا ہے۔ دفتر پنجم کے اس اول حکایت نمبر 76 سے انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے۔ فیما یرجا من رحمت اللہ معطی النعم قبل استحقاقها وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا ورب بعد ورب معصية ميمونة ورب سعادة تأتي من حيث يرجى النقم ليعلم أن الله يبدل سيئاتهم حسنات۔ اللہ جل شانہ کی متوقع رحمت کے بیان میں جو استحقاق سے پیشتر نعمت عطا فرماتا ہے، اور وہ ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش نازل فرماتا ہے، اور بہت سی دوریاں قرب کے باعث ہو جاتی ہیں، اور بہت سے گناہ مبارک ثابت اور بہت سے خوش نصیبیں اس وقت نمودار ہوتے جب عتاب کا اندیشہ ہو، تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ ان کے گناہوں کو نیکی میں بدل دیتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي الی الآخر سے اس آیت کی طرف تلمیح ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہی تو ہے کہ لوگ نا امید ہوئے پیچھے بارش برسات اور اپنی رحمت کو عام کر دیتا ہے۔ در حدیث آمد کے روز رستخیز، امر آئد ہر یکے تن را کے خیز۔ حدیث شریف میں آیا کہ قیامت کے روز ہر مردہ جسم کو حکم ہوگا کہ اٹھ کھڑا ہو۔ نفسور امرستس یزدان پاک برارد اے ذرائر سرز حق۔ حق تعالیٰ کا وہ حکم جس سے مردہ زندہ ہوں گے نفسور ہے، جس سے یہ مقصود ہوگا کہ مختلف نسلوں کے لوگوں خاک سے سر نکالو۔ منہج القوا کے متن میں ذرائر کے بجائے ذراری لکھا ہوا ہے، وہ اوفق باللغہ۔ باز آئد جاں ہر یک در بدن، ہم چو صبح ہوش جاں اندر بدن۔ تو ہر شخص کی جان اس کے بدن میں داخل ہوگی، جس طرح بیداری کے صبح کو سو کر جانے کی جان اس کے بدن میں واپس آ جاتی ہے۔ یعنی جو مردہ ہو چکے تھے، جان نکل گئی تھی، وہ دوبارہ جان ان میں آ جائے گا۔ جانتن خود را شناسد وقت رو، در خراب خود درائد چو کنوز۔ دن چڑھنے کے وقت جان اپنے بدن کو پہچان لیتی ہے، اور اپنے اجاڑ جسم میں اس طرح داخل اور مخفی ہو جاتی ہے جیسے کسی کنڈر میں خزانے میں مدفون مستور ہیں۔ یعنی جس وقت انسان دوبارہ اٹھتا ہے سونے کے بعد، تو جو جان اس سے نکلی ہوتی ہے وہ دوبارہ اس کے بدن میں چلی جاتی ہے، اور گویا کہ اپنی بدن کو پہچان لیتی ہے، کیونکہ روح جو ہے وہ تو لامکانی ہے اور بدن ظاہر مکانی ہے، لیکن وہ اس کو پہچان لیتی ہے۔ جسم خود بشناس دو در روئی رود، جان زرگر سوئی درزی کے شود۔ ہر روح اس وقت اپنے جسم کو پہچان لیتی ہے، اس میں داخل ہو جاتی ہے، کسی دوسری جسم میں داخل نہیں ہوتی۔ بلا زرگر کی روح درزی کے جسم کی طرف کب جائے گی؟ وہ تو زرگری کے جسم میں داخل ہوگی۔ یعنی مطلب ہے کہ جس کا جو روح ہے وہ روح اس میں داخل ہوگا، تو وہاں پر بھی عالم ارواح میں جو ارواح بالکل علادہ جسم سے ہوں گے، وہ اپنے اپنے جسموں کو پہچان لیں گے۔ جان عالم سوئی عالم میں رود، جان ظالم سوئی ظالم میں شود۔ یعنی جو عالم کی جان ہے وہ عالم کے جسم کی طرف جائے گی، اور ظالم کی جان ظالم کے جسم کی طرف جائے گی۔ کہ شناسا کرد شاہ علم الہ، چونکہ برا و میش وقت سہگا۔ یعنی کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کے بخشے ہوئے علم نے آگاہ کر دیا ہے، جس طرح بھیڑ اور اس کا بچہ صبح کے وقت اٹھتے ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ بھیڑ اور اس کا بچہ صبح کے وقت ایک دوسرے کو جان لیتے، اس طرح وہ ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے۔ پائے کا فش خود شناسد در ظلم، جان تنی خود چون داند اے سنم۔ پاؤں اندھیرے میں اپنے جوتے کو پہچان لیتے، محبوب جان اپنے جسم کو کیوں نہ پہچانے۔ یعنی واقعی اگر دیکھا جائے تو
کوئی انسان کسی دوسرے کے جوتے میں پاؤں نہیں رکھتا، حالانکہ وہ تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے، ہاں جی، لیکن وہ پاؤں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جوتا میرا نہیں ہے۔ تو اس طرح مطلب وہ کہتے ہیں کہ کس طرح مطلب دوسرے کے جسم میں داخل ہو سکتے۔ صبح معاشر کوچہ کستے مستجیر، حشر اکبر راکیہ سوے بگیر۔ اے طالب پناہ، صبح چھوٹی کی آمد ہے جس میں بحالت خواب بدن سے دور ہونے والے ارواح اپنے اپنے جسم میں واپس آتی ہیں۔ بڑی قیامت کو اس پر قیاس کر لو جبکہ تمام مردے زندہ ہو جائیں گے، یعنی تمام ارواح اپنے مردہ اجسام میں داخل ہوں گی۔ آچنا کے جا بپرت سوئی طین، نام پرت تا یسارو تا یمین۔ جس طرح روح مٹی کے پتلے کی طرف اڑے گی اس میں داخل ہو جائے گی، اس طرح نام اعمال کافر اور فاسقوں کے بائیں ہاتھ کی طرف اور مومن اور نیککار لوگوں کے دائیں ہاتھ کی طرف پرواز کرے گا، یعنی وہ بھی اپنے اپنے ہاتھ کو پہچان لیں گے کس کے ہاتھ میں جانا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ الْكِتَابَ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ الْكِتَابَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا۔ تو اس دن جس کو اپنے اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا تو اس سے آسانی کے ساتھ حساب لیا جائے گا اور وہ خوش خوش اپنے اہل ویال کے واپس آئے گا، اور جس کو اس کا نامال اس کے پیٹھ کے پیچھے سے تو موت کی دعا مانگے اور جہنم میں داخل ہوگا۔ اور فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ الْكِتَابَ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ الْكِتَابَ بِالشِّمَالِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ وَيَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ۔ یہ جس کا نام اعمال اس کے دانے ہاتھ میں دیا وہ خوشی خوشی لوگوں سے کہے کہ لو جی میرا اعمال پڑھو، مجھ کو دنیا کی زندگی پر میں یقین تھا کہ ایک دن میرا حساب مجھ کو ملے گا تو وہ شخص بڑے عیش میں ہوگا، یعنی بہشتی بری جس کے باغوں کے پل جھکے ہوں گے۔ ان کو ایجاد ہوگی کہ ایام گزشتہ میں تم نے جو عمل کیے ان کو بطور آخرت بھیجا تھا، ان کے بدلے میں خوشگوار کھاؤ پیو، اور جس کا عمل نام ان کے بایات میں دیا جائے وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا نام عمل نہ ملا ہوتا اور اس حساب کی خبر نہ ہوئی ہوتی۔ کیا ہے کہ ایک کاش مرنے سے میرے ہستی کا خاتمہ ہو گیا ہوگا۔ یعنی حضرت گویا کہ اس میں اس بات کی طرف ہمیں توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ عمل نامہ جیسے اپنے اپنے ہاتھ کو پہچان لے گا کہ کس کے ہاتھ میں جانا ہے کس عمل نامہ کو، تو اس کے بارے میں جو تشریح کرنے والے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پاک میں اس کی تفسیر موجود ہے، اور وہ تفصیل یہ ہے کہ ہر شخص کو چونکہ عمل نامہ دیا جائے گا تو اگر جس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو لوگ کو دکھاتا پڑے گا خوشی سے۔ جیسے اسکول میں کوئی بچہ اچھے نمبر لیتا ہے تو بڑے دوڑ کے آتا ہے اپنے والدین کے سامنے اپنا رپورٹ بک دکھاتا ہے، ہاں جی خوشی سے کہ دیکھو نا میرے نمبر اتنے آئے اور یہ کیا وہ کیا۔ اور جو فیل ہو چکے ہوتے ہیں وہ چپتے پھرتے ہیں کہ لوگ مجھ سے پوچھے نہیں کہ کیا ہوا۔ تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بھی اللہ جل شانہ نے جن پر فضل کیا ہوگا اور جن کو عمل نامہ دائیں ہاتھ میں دیا ہوگا تو بڑے خوشی خوشی دکھاتے پھریں گے لوگ کو کہ دیکھو میرا عمل نامہ دیکھو۔ میں زندگی میں بھی جانتا تھا کہ ایسا ہوگا، یعنی مجھے یقین تھا ایک دن میرا حساب ہوگا اور تو بڑے عیش میں ہوگا۔ تو پھر جو ہے نا ظاہر ہے ان کے لیے جنت ہوگی جس میں پھل جھکے ہوں گے، پھر ان کو ایجاد ہوگی کہ گزشتہ میں تم نے جو عمل کیے ہیں ان کو بطور ذات آخرت بھیجا تھا، ان کے بدلے میں اب خوشگوار کھاؤ پیو۔ اور دوسری طرف جس کا عمل نامہ بائیں ہاتھ میں دیا ہے وہ کہے کہ کاش مجھ کو میرا نامہ ملا ہی نہ ہوتا اور مجھ کو حساب کی خبر ہی نہ ہوئی ہوتی کہ کیا ہے، اے کاش مرنے سے میرا ہستی کا خاتمہ ہو گیا ہوتا۔ تو یہ دو چیزیں بالکل ہونی ہے، یعنی اس میں کوئی درمیان میں ایسی بات نہیں ہے، یقینی باتیں ہونی ہیں، کسی نہ کسی گروپ میں ہر شخص کو ہونا ہے، اور ہر وقت ہمیں اس بات کا استحضار ہونا چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کر لیں جس سے ہمارا عمل نامہ ہمیں دائیں ہاتھ میں ملے۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے۔ در کا فرش بین ہند نامائے بخل وجود فسق و تقوی آنچ او خود کرد بود، یعنی بخل یا سخاوت اور بدکاری یا پرہیزگاری جس کا وادی تھا اس کا نامہ اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی سب کچھ اس کو نظر آ جائے گا۔ چوش ود بیدار او وقتی سحر باز آیت سوئی او آخر و شر، جب وہ مرنے والا قیامت کی صبح کے وقت موت کے خواب سے بیدار ہوگا تو اعمال کی نئی کو بدی اس کے پیش آئے گی۔ گر ریاضت دادا باشد خوئی خویش وقت بیداری ہما آئد بپیش،
اگر اس نے اپنے خصلت کی اصلاح کی ہوگی تو حشر کی بیداری کے وقت وہی اس کے پیش آئے گا. چنانچہ گرب و داودی پاک و باد تقوا و دین نام باز آئد مرورا دریمی. اگر وہ کل کی دنیا کی زندگی میں پاک و پرہیزگار دیندار تھا تو اس کا نام اس کے دائیں ہاتھ میں آ جائے گا. وربداوی خاموزش تو بادلال چون ازا ناما سیا یا بد شمال. اور اگر وہ کل دنیا کی زندگی میں ناقص العمر بدکار و گمراہ تھا تو اس کا بائیں ہاتھ تعزیت نامہ کی طرح سیاہ مل نامہ پائے گا. ہست مارا خواب و بیداری ماں بر نشانی مرگ و محشر دو گواہ. ہمارا سونا اور جاگنا ہمارے لیے موت اور اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے ثبوت پر دو گواہ ہیں. یا جس طرح ہم سو جانے اور بالکل بے خود ہو جانے کا بعد جاگ پڑتے اور آپے میں آ جاتے ہیں، اس طرح مر کر دوبارہ زندہ بھی ہو جائیں گے. حشر اصغر حشر اکبر را نمود و مرگ اصغر مرگ اکبر را زدود. یعنی بیداری کے چھوٹے حشر نے بڑے حشر کا نمونہ دکھا دیا اور خواب کی چھوٹی موت نے بڑی موت کو صاف اور نمایاں کر دیا. اور معلوم ہو گیا کہ حشر و نشر کے حالات کہ دنیا میں بھی موجود ہیں، حتیٰ کہ ہر شخص کا نامہ اعمال بھی یہاں تحریر ہو رہا ہے. جو حدیث شریف میں دعا ہے یعنی سونے کا، اس میں بھی اس بات کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے، اللہم باسمک اموت و احیا. تو گویا کہ ہمیں لوگوں کو یعنی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جیسے ہم سو رہے ہیں تو اپنے آپ سے بالکل بے خبر ہو رہے ہیں. یعنی جو میرے ساتھ ہوگا وہ اس وقت مجھے کچھ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ کیا ہوگا، اور پھر دوبارہ میں اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گا کیا پتہ، واللہ اعلم بالصواب. تو اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس کا یعنی مکمل جو فوت ہونا اور پھر دوبارہ اٹھنا اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ جو عارضی طور پر گویا کہ مر جانا اور پھر دوبارہ زندہ ہونا یہ اس بات کا نمونہ ہے کہ جو بعد میں اخیر میں مرنا ہے اور پھر بعد میں زندہ ہونا ہے، یہ اس بات کی خبر ہے. لیکن ایناما خیال استونہا واشود در حشر اکبر بس آیا. لیکن دنیا کا نام اعمال جو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں خیال و تصور سے متعلق اور مخفی ہے، اور وہ آخرت کا عمل نامہ قیامت کبریٰ میں بالکل نمایاں ہوگا. یعنی یہاں پر بھی عمل نامہ لکھا جا رہا ہے، بالکل لکھا جا رہا ہے، اس وقت بھی لکھا جا رہا ہے. کوئی وقت بھی ایسا خالی نہیں ہے جس میں ہمارا عمل نہ لکھے جا رہے ہوں، لیکن اس کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا. اس کو اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہوا ہے. کیوں؟ اللہ جل شانہ نے اس دنیا کو ابتلا گاہ بنایا ہوا ہے، امتحان گاہ بنایا ہوا ہے. اس میں ساری چیزیں ظاہر نہیں فرماتے. یعنی مطلب یہ کہ ایک ہوتا ہے نا مطلب ظاہر فرمانا بطور علم، یہ تو فرماتے ہیں، یعنی کتاب آ گئی ہے، قرآن آ گیا، حدیث میں ہے، یہ ساری چیزیں بتا دی ہیں. لیکن علمی طور پہ بتائی ہیں، وہ جو ہے نا سامنے آنا یہ نہیں بتایا. مطلب وہ جو ہے نا وہ وہاں پر آئے گا، وہاں پر مطلب جو ہے نا وہ ساری چیزیں ظاہر ہو جائیں گی. اور یہاں پر صرف علمی طور پہ بتایا ہے، کیونکہ یہاں پر ایمان بالغیب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر پر یقین ہو اور جو فرمائے بالکل اس کے اوپر ہمارا یقین ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص خود اپنے آنکھوں سے دیکھے تو پھر وہ امتحان نہیں رہتا. پھر تو ظاہر مطلب جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ایسے ہوا تھا، غالباً حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، واللہ علم بالصواب. ایک بزرگ تھے، وہ جا رہے تھے، واقعہ غالباً فضائل صدقات میں لکھا ہوا ہے. تو وہ جا رہے تھے تو راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک شخص سے وہ مکان بنا رہے، اپنا مکان بنا رہے. تو حضرت اس کو دیکھنے کھڑے ہو گئے، تو کبھی ان کے ماتھے کو دیکھ رہے ہیں، کبھی مکان کو دیکھ رہے ہیں. تو وہ جو مکان بنانے والا نوجوان تھا تو وہ بھی حیران ہو گیا کہ آخر مجھے بار بار بابا جی کیوں دیکھ رہے ہیں. تو نے کہا حضرت کیا مسئلہ ہے، آپ مجھے بار بار دیکھ رہے ہیں، کبھی مکان کو دیکھ رہے ہیں جو بن رہا ہے، کبھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا میں حیران ہو رہا ہوں. کہ کس بات پر حیران ہو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کا جو ماتا ہے وہ خوش نصیب لوگوں کا ہے اور کام آپ بد نصیب لوگوں کو کر رہے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا میں سمجھا نہیں. انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ مکان کو تو پسند نہیں فرمایا ہے. تو ٹھیک ہے عام لوگ کی تو الگ بات ہے، لیکن آپ کو جو میں جس طرح دیکھ رہا ہوں تو آپ کے لیے تو یہ مناسب نہیں ہے. تو انہوں نے کہا حضرت
اگر میں یہ مکان نہ بناؤں تو مجھے کیا ملے گا، یعنی اگر میں اس پیسے کو خیرات کروں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت میں ایسا مکان دے گا کہ اس میں اتنی کھڑکیاں ہوں گی، اتنے دروازے ہوں گے، اتنے یہ ہوگا. اس میں بہت لمبی چھوٹی تفصیل بتائے. اس نوجوان نے کہا کہ اگر یہ آپ مجھے لکھ کر دے سکیں تو میں ابھی سارا کچھ آپ کو دے دوں. تو حضرت نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو کاغذ قلم منگوا لیا گیا اور لکھ کر دے دیا. تو اس نے وہ جو نوجوان تھا وہ اس نے کہا کہ مکان جتنا بنا ہے یہ بھی آپ لے لیں اور یہ پیسے بھی جو گھر میں پڑے ہیں اس کے وہ بھی لا کے دے دیے اور میں فارغ ہوں. ہاں جی وہ چلا گیا. تو نے اسی جگہ یہ سارے پیسے بھی خیرات کر لیے، اس مکان کو بھی بیچ دیا، اس کو بھی خیرات کر دیا. کیوں حضرت نے اپنے پاس تو نہیں رکھنے تھے. حضرت بھی چلا گیا. کچھ عرصہ کے بعد حضرت جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے ممبر پہ چڑھ رہے تھے. تو ممبر پہ چڑھتے چڑھتے دیکھا کہ اوپر سے ایک رکا اڑتے اڑتے ان کے اوپر گر گیا. تو انہوں نے اس کو اٹھایا تو دیکھا تو وہ وہی تحریر تھی جو انہوں نے اس نوجوان کو دی تھی. تو انہوں نے دوسری طرف دیکھا تو اس پہ سیاہی پہ لکھا تھا کہ میں نے اس نوجوان کو اس سے بھی زیادہ دے دیا. میں نے اس نوجوان کو اس سے بھی زیادہ دے دیا. تو حیران ہو گئے. انہوں نے فولڈ کر کے اپنے جیب میں رکھ لیا کیونکہ جمعہ کی نماز کا وقت تھا. جمعہ پڑھایا. اس کے بعد پھر جگہ ان کو معلوم تھی، اس جگہ فلاں جگہ پہ پہنچ گئے تو مکان پہ پوچھتے پوچھتے پہنچ گئے. دیکھا اس مکان کے اوپر نشانی لگی تھی جس میں کوئی فوتگی ہوئی ہو، مطلب اس وقت کے رواج کے مطابق. پوچھا کہ وہ نوجوان کے در نے کہا وہ تو فوت ہو گئے چند دن ہوئے. اچھا ان کو غسل کس نے دیا ہے؟ تو سب لوگ بابا جی کو جانتے تھے، حضرت کو جانتے. تو انہوں نے غسالوں کو منگوا لیا. تو غسالوں سے پوچھا کہ کیا آپ نے کوئی انہونی بات جو اکثر نہیں ہوا کرتی وہ کوئی دیکھی ہے ان کے ساتھ؟ انہوں نے کہا انہوں نے وصیت کی تھی ایک کاغذ ہم نے انہوں نے وصیت کی کہ میرے کفن میں میرے ساتھ وہ کاغذ رکھ دیا جائے. تو وہ ہم نے رکھ دی ہے. تو انہوں نے وہ کاغذ نکالی. انہوں نے کہا یہ تو نہیں تھا. تو حیران ہو گئے کہ یہ کاغذ آپ کے پاس ہے، تو دفن ہو چکے ہیں ساتھ. تو جب دوسری طرف کر لیا تو اس پہ ایسی سیاہی سے لکھا ہوا تھا جو کہ دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. ایسی سیاہی نہیں تھی وہ، اس پہ یہ چیز لکھی ہوئی تھی. تو ایک دوسرا نوجوان دوڑے آیا. ان کے حضرت یہ معاہدہ میرے ساتھ نہیں کرتے. کہ نہیں بیٹا اس نے بغیر دے کے کیا تھا، تو دیکھ کر رہا ہے. اس نے بغیر دے کے کیا تھا، تو دیکھ کر رہا ہے. بس یہی بات وہ دیکھے نا، بغیر دے کے اور دیکھ کر والی بات ہے. بنیادی بات یہی ہے کہ دیکھ کے کرنا اور بغیر دیکھ کے کرنا میں بڑا فرق ہے. جس نے یقین کیا، اب دیکھیں نا ہمارے علی فطر نہیں، اس میں آتا ہے نا کہ وہ جو وہ کہتے ہیں کاش میرے قوم کو ابھی پتہ چل جائے کہ اللہ پاک نے مجھے کیا دیا ہے. کیا ہے یا لیت قوم یعلم بما جانی من المکرمین. آج بالکل تو دیکھیں نا، مطلب بظاہر وہ کہے گا کہ اللہ میرے قوم کو اگر یہ پتہ چل جائے، مجھے یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا کتنا اکرام کیا. تو یہ بات ہے کہ وہاں تو ہوگا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہاں پر ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر اور قرآن پر یقین کر لیں. بنیادی بات یہ ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ہم یقین کر لیں کہ قرآن میں جو لکھا ہے وہ بالکل سچ لکھا ہے، بالکل سچ لکھا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا بالکل سچ فرمایا. اور اس کا ایک بہت بڑی نظیر جو ہے نا اور ہے، وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے. جب ان کا بیٹا فوت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ کیا جو ہے نا مطلب ہے کہ آپ کو اگر میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا مطلب اگر وہ دعا کر لوں کہ آپ کو آپ کا بیٹا دکھا دیا جنت میں تو کیسے مطلب آپ خوش ہو جائیں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر تو مجھے اس کی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا مجھے آپ کی بات پر، آپ کی زبان پر میرے
اپنے آنکھوں سے زیادہ یقین ہے. جب آپ نے فرما دیا تو بس وہ بات بالکل ٹھیک ہے. یہ مطلب یار بات ہے. تو اصل بات یہی ہے کہ جن کو اللہ جل شانہ نے مطلب یقین عطا فرما دیا، یقین عطا بالآخرۃ هم یوقنون، یقین عطا فرما دیا، تو ان کے ساتھ پھر اس یقین کے مطابق معاملہ ہوگا. بلکہ حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ لوگ اعمال کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج، یہ سارے اعمال، اس کا اجر ان کو ان کے عقل کا مطابق ملے گا، اللہ بقدر عقل. تو عقل سے مراد یہاں یقین ہے، کیونکہ یقین عقل کی وجہ سے ہوتا ہے، یقین عقل کی وجہ سے ہوتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جس کا جس درجے کا یقین ہے اس درجے کا اس کا اجر ہوگا، جس درجے کا جس کا یقین ہے اس درجے کا اس کا اجر ہوگا. لیکن ایناما خالستو نہا واشود در حشر اکبر، بس آیا، لیکن یہ دنیا کا نام اعمال جو کرام الکاتبین کے خیال و تصور سے متعلق اور مخفی ہے، اور آخرت کا عمل نامہ قیامت کبریٰ میں بالکل نمایاں ہوگا. ای خیالی جانہا پیدا اثر زی خیالا جا برو یانت سور، یا عمل نامہ جو خیال و تصور سے تعلق تھا گرچہ یہاں مخفی ہے مگر آخرت میں اس کا نشان ظاہر ہونے والا ہے. اس خیال سے تعلق رکھنے والے عمل نامے سے وہاں گوناگو صورتیں پیدا ہوں گی. یعنی دنیا کے مخفی عمل نامے سے مراد کتاب الکاتبین کا دفتر معلوم ہوتا ہے جس میں اور شخص کا عمل درج کرتے جاتے ہیں، مگر اکثر شاعرین ان دو شعروں کو اس آیت کے معنی ٹھہراتے ہیں، وَكُلْ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہم نے ہر آدمی کی برائے بلائے اس کے ساتھ لازم کر اس کے گلے کا ہار بنا دیا، اور قیامت کے دن ہم اس کا عمل نامہ اعمال نکال کر اس کے سامنے پیش کر دیں گے، وہ اس کو اپنے روبرو کھلا ہوا دیکھیں گے. اس بار سے دنیا کا خالی عمل سے مراد اعمال ہے، یا جو یہاں اعراض کی حیثیت رکھتے مگر اعراض کی مگر آخرت میں مجسم و متشکل، یعنی مطلب عرض اور اس کے بعد جو مگر آخرت میں مجسم و متشکل ہو کر پیش آئیں گے. یہاں ان اعمال کا وجود مخفی مستور ہے مگر آخرت میں ان کا نتیجہ نعیم و عذاب کی صورت میں نمایاں ہوگا. آگے اس کی مثال پیش فرماتے ہیں، در مہندس بھی خیال خانہ در دلشوں در زمین دانہ. دیکھو انجینئر میں یعنی اس کے دل میں ایک مجوز تعمیر کا خیال موجود ہے، جیسے ایک زمین میں دانہ دبا ہوا ہو، یعنی پہلے سے اس کے ذہن میں خیال آتا ہے، اس خیال کو پھر بعد میں وجود بخشا جاتا ہے، مطلب یہ کہ اس سے وہ چیز وجود میں آ جائے. جیسے مثال کے طور پر یہ فیصل مسجد ہے، تو انجینئر کے ذہن میں اس کا خیال آیا تھا نا کہ اس قسم کا مسجد ہونا چاہیے، تو اس نے اس خیال کو باقاعدہ پیپر کے اوپر، کاغذ کے اوپر لایا، لکیروں کے ذریعے سے، تمام چیزوں کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے اس کو جو ہے نا وہ تیار کرا دیا. پھر اس کے بعد معماروں کے ذریعے سے وہ جو ہے نا اس کو اپنی اپنی جگہ پر ہر کام کر کے دکھا دیا، اور وہ پورا فیصل مسجد سامنے آ گیا. تو اس کے خیال میں جو چیز تھی وہ باقاعدہ متشکل ہو کر سامنے آ گیا. آن خیال از اندروں آیت بروں چو زمیں کے زائد از تخمی دروں. پھر وہ خیال کے اندر کا نقشہ اس انجینئر کے باطن سے باہر عمارت کے شکل میں آ جاتا ہے، جس طرح کہ زمین اندرونی بیج سے پودا اگاتی. اس پر زبردست گفتگو کی ابقات میں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے. بہت ساری چیزیں اس مثال سے حضرت نے مطلب ثابت کی ہیں، جو الہیات کے امور کی ہیں. تو بہت ماشاءاللہ انہیں کافی تفصیلی الحمدللہ حضرت نے اس پر گفتگو فرمائی ہے. ہر خیال کو کند در دل وطن روز محشر صورت خواہش شدن. یعنی غرض دنیا میں جو خیال دنیا میں جاگزیں ہوتا ہے، قیامت کے دن ایک نہ ایک دن صورت اختیار کرے گا. جیسے حدیث شریف میں آتا ہے ان الجنت طیب التربت عذبۃ الماء وانها قیعان وان اغراسها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر. یعنی بہشت کی اچھی مٹی ہے، میٹھا پانی، ان کے درخت یہ کلمات ہے سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یعنی یوں سمجھ لیے کہ زمین کی مٹی زرخیز ہے، اس میں آپ جو بو گے وہ سبحان اللہ پوری زبردست طریقے سے وہ یعنی آئے گی. تو اس کا کیا ہے، آپ کا کوئی عمل رائے گا نہیں جائے گا. آپ نے سبحان اللہ کہا تو وہاں پر اس نے درخت بنا دیا.
آپ نے الحمدللہ کہا وہاں پر اس کا درخت بن گیا، آپ نے لا الہ کیا تو آپ نے وہاں پر درخت بن گیا، اللہ اکبر کہا تو وہاں درخت بن گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اپنے جنت کو گنجان بنانا چاہتے ہو، خوبصورت بنانا چاہتے ہو، اس کے اندر تعمیر کرنا چاہتے ہو، محل بنانا چاہتے ہو، تو یہاں اعمال کا ہو۔ جیسے چاش کی 2 رکعت اور ایک محل ہے، ہاں جی۔ تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ یعنی جو اعمال ہمارے ہیں وہ اعمال وہاں پر متشکل ہوں گے، متشکل ہوں گے، ہاں جی، باقاعدہ متشکل ہوں گے، اس سے چیزیں وجود میں آئیں گی، ہاں جی۔ یہاں پر یہ اعمال یعنی گویا کہ یوں سمجھ لیجئے یعنی وہ اعمال ہو رہے ہیں، لیکن ان اعمال سے جو چیزیں وجود میں آ رہی ہے وہ ہے، بلکہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں آج کل ہمارے ہاں انجینئرنگ میں بھی یہ چیز استعمال ہوتی ہے کہ مطلب جس کو ہم کہتے ہیں پروٹوٹائپ، یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہم نے بنانی ہے بہت بڑی، جیسے اس مکان جتنے سائز کی کوئی چیز بنا رہے، کوئی ریکٹر پریشر ویسل بنا رہے کوئی، تو کاغذ پہ وہ چھوٹا سا بنا ہوتا ہے، تو اس کاغذ کے اوپر اس کو اس طرح پھراتے ہیں، اور ادھر وہ زبردست کٹائی ہو رہی ہوتی ہے، وہ بڑے کٹر کے ذریعے سے لگا ہوتا ہے، مطلب جو ہے نا وہ جیسے جیسے آپ اس کے اوپر پھرا رہے ہو اس طریقے سے وہ کٹائی کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں، اب یہ جو بظاہر آپ کر رہے ہیں تو آپ تو صرف اس کو لکیر کے اوپر پھرا رہے ہیں نا، وہاں پر باقاعدہ اس کو مشین کٹر کر رہا ہوتا ہے، ہاں جی۔ تو اس کا مطلب اس طرح ہے کہ جیسے ہم یہاں پر یہ عمل کر رہے ہیں، جیسے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس نماز سے جو چیز وجود میں آ رہی ہے وہاں پر ہمارے لیے تیار ہو رہا ہے۔ جس طرح ہم یہاں پر جو ہے نا وہ روزہ رکھ رہے ہیں، اس طرح ہمارے لیے وہ چیز تیار ہو رہی ہے، جس طرح ہم سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اس طرح ہمارے لیے چیز تیار ہو رہی ہے، جس طرح الحمدللہ کہہ رہے ہیں اس طرح ہمارے لیے چیزیں تیار ہو رہی ہیں۔ یعنی ہم لوگ جو اعمال کر رہے ہیں تو عمل نامے میں بے شک محفوظ ہو رہے ہیں دکھانے کے لیے، لیکن وہاں اس کے مطابق وہ چیزیں بھی وجود میں آ رہی ہیں، چیزیں بھی وجود میں آ رہی ہیں۔ چو خیال آ مہندس در ضمیر چو نبات زمین دانگیر، دل کے خیال کا قیامت کے روز صورت اختیار کرنا ایسا ہی ہے، دل کے خیال کا قیامت کے روز صورت اختیار کرنا ایسا ہی ہے جیسے اس انجینئر کا خیال جو اس کے دل میں ہے، یعنی وہ عبارت بن جاتا ہے، یا جیسا پودا دانہ قبول کرنے والے زمین میں اگ پڑتا ہے، ہاں جی۔ مخلصم این ہر دو محشر قصہ ایست مومنارا در بیانش حصہ ایست، کیا ان دونوں محشروں کے بیان سے میرا مقصود محض ایک قصہ بیان کرنا ہے؟ نہیں، بلکہ ان کے بیان میں مومنوں کے لیے خاص عبرت کا حصہ مضمر ہے جو آگے آتا ہے۔ جو برائد آفتاب رستخیز بر جوہند از خاک خوب و زشت نیز، جب قیامت کا سورج طلوع ہوگا تو نیک لوگ ان کے ساتھ برے لوگ بھی خاک سے نکل کھڑے ہو جائیں گے۔ سوئی دیوانی قضا پویا شبند نقد نیکو بد بکورت در رون، اور حکم حق کی عدالت کی طرف دوڑیں گے، اس وقت گویا نیک و بد کی نقدی کرے کوٹے کی شناخت کے لیے آگ کی بٹی میں پڑ جائے گی۔ نقد نیکو شاد مانو ناز ناز نقد قلب اندر زہر و در گداز، چونکہ اہل سعادت کی کری نقدی خوش و نازاں ہوگی اور اہل شقاوت کی کوٹی نقدی پیچتاب اور گداخت میں ہوگی، کہ اہل سعادت کی شان الا ان اولیاء اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون کے مطابق ہوگی، اور اہل شقاوت کے انجام فذلک هم بذن یوم العسیر الکافرین غیر یسیر کے مطابق، یعنی پس وہ دن کافروں کے حق میں ایسا مشکل ہوگا کہ اس میں مطلق آسان نہیں ہوگی۔ آگ کی بٹی سے مراد حساب آخرت ہے جس میں نیک و بد سب مبتلا ہوگے، اور سب کو مناقشہ حساب کی سخت تکلیف ہوگی، جس طرح کوٹی گری نقدی کو یکساں حرارت آتش دینی پڑتی ہے۔ نقل ہے کہ گزرے حضرت عمر بن خطاب رحمۃ اللہ علیہ کو انتقال سے 10 سال بعد خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے پیشانی سے پسینہ پوچھ رہے ہیں۔ ان بزرگ نے پوچھا کیا حال ہے؟ فرمایا اب مجھے اپنے حساب سے فراغ ملی ہے۔ پھر جس طرح بٹی کے حرارت سے آنے کے بعد کری نقدی مقبول اور کٹی نقدی مردود ہوتی ہے، اس طرح حساب آخرت کے بعد مومنین صالحین بہشت میں داخل ہوں گے، اور مومن افساد دوزخ میں داخل ہو کر انبیاء اولیاء کی شفاعت سے یا مناسب عذاب بھگتنے بعد جنت میں پہنچ جائیں گے، اور منافق و کافر ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما دے، ہمیں نفاق اور کفر سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دے، اور مومنوں میں داخل فرما دے، صحیح مومن۔ لحظہ لحظہ امتحان میرا صد سر دلہا میں نمایت در جسد، قیامت کے حساب میں لمحہ لمحہ حق تعالیٰ کی طرف سے سوالات ہونے والے ہیں، اور دل کی چپی باتیں جسم میں نمایاں ہو جائیں گی۔ چوز قندیل آب و روغن گشت فاش
یا چخا کے برو سبز باش، جس طرح لاٹین سے پانی اور تیل ظاہر ہو جاتا ہے، اگر اس کے اندر پانی ہوگا تو روشن نہیں ہوگا، اگر تیل ہوگا تو روشن ہوگی، اس طرح خاک کی اس سے بوٹیاں اگاتی ہے۔ از پیاز و زعفران و کو کنار سبزی پیدا کند دشت از بہار، بس ہم پیاز زعفران اور پوست خشخاش غرض جنگل موسم کے بہار کے اثر سے قسم کی سبزیاں اگاتا ہے۔ یعنی قندیل میں پانی بھرا ہوا یا تیل دونوں میں کچھ فرق نظر نہیں آتا، مگر اس کی بتی کو دیا سلائی دکھاتی معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ پانی یا تیل۔ اس طرح آخرت کی حساب میں ہر شخص کے اچھے برے اعمال الگ الگ نظر آ جائیں گے۔ دوسری مثال زمین کی پیداوار کی ہے، چنانچہ کاشتہ کی آریاں سب یکساں نظر آتی ہے، مگر جب ان کے اندر بوئے ہوئے بیج پوٹ پڑتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک کیاری متغفن ناگوار کم قیمت چیز بوئی گئی تھی جس کا نام پیاز ہے، اور دوسری کیاری میں خوشبودار مقوم مفرح روح اور گرام بہا چیز کاشت کی ہے جس کو زعفران کہتے ہیں۔ تیسری کائمن سے دونوں سے جداگانہ خواص کی چیز کا بیٹ ڈالا گیا تھا جو مادر قابض خشکی افزا اور نشاور ہے جس کو کنار کہتے ہیں۔ اس طرح دنیا میں عام اشخاص کی ظاہر حیثیت مساوی نظر آتی ہے، مگر قیامت میں صاف نظر آ جائے گا کہ اعمال کے لحاظ سے کون افضل ہے، کون منافق ہے، کون مومن ہے، کون کافر ہے، کون مقبول ہے، کون مردود۔ چنانچہ اس وقت یہ عالم ہوگا۔ یہ اگر ہم دیکھیں نا تو آپ اگر دیکھیں تو بازار میں، مسجد میں، گھر میں، کوچے میں، ہر جگہ مختلف لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، اور ظاہر انسان ہوتے ہیں تو صورتیں ان کی انسانوں کی ہوتی ہیں، اور ان ممکن ہے کہ سفید چمڑی والے خوبصورت نظر آئے، کالی چمڑے والے بدصورت نظر آئے، اور مطلب یہ ہے کہ جسمانی صورت میں کچھ خوبصورت کچھ بدصورت یہ ہوں گے، لیکن پیچھے ان کی حقیقت کیا ہے؟ قیامت میں وہ کون خوبصورت ہوں گے اور کون بدصورت ہوں گے، کون اچھے ہوں گے کون برے ہوں گے، کس کی حالت کیا ہوگی، کس کی حالت کیا ہوگی، یہ یہاں پر نظر نہیں آتی، اگرچہ بعض اہل کشف کو یہاں بھی نظر آ جاتی، بعض اہل کشف کو نظر یہاں بھی آ جاتی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ جن کو یہ نعمت عطا فرمائے تھے ان کو پھر شان بھی عطا فرمائے تھے برداشت کی، مطلب وہ پھر بتاتے نہیں ہیں، مطلب ظاہر ان کا اپنا ایک معاملہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک بزرگ تھے نا، وہ جو ہے نا بیٹھے ہوئے تھے حیران، تو اس کو کوئی دوست ملا، انہوں نے کہا حضرت کیوں حیران ہے؟ انہوں نے کہا انسان کے تلاش میں۔ تو نے کہا سارے انسان ہیں نا؟ اچھا، تو نے اپنی پگڑی اتار کے ان کے سر پہ رکھ دی، جب پگڑی سر پہ رکھی تو دیکھا کہ کوئی کتا ہے، کوئی بلی ہے، کوئی چوہا ہے، کوئی سانپ ہے، کوئی بچھو ہے، کوئی کیا ہے، انسان اس میں دور دور تک کوئی خال نظر آتا ہے۔ تو اس نے ڈر کے مارے اٹھا کے اس کو دوبارہ رکھ دیا کہ تو بہت مصیبت ہے، تو میں نہیں برداشت کر سکتا۔ ہاں جی، تو یہ بات ہے کہ یہاں پر بھی بعض اہل کشف کو بعض باتیں نظر آ جاتی، لیکن ان کو اللہ نے ان کی زبان بند کی ہوتی ہے۔ ہماری ایک رشتہ دار خاتون ہے، اس نے کوئی خواب دیکھا، یہ مجھے ابھی مطلب کچھ مہینے بھی نہیں ہوا بتایا، تو ان نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کو وہ جانتی تھی بڑی بری حالت میں۔ ہاں جی، تو حیران تھی کہ آپ بھی تو خواب میں وہ میں ان کو نظر آیا، تو مجھے ڈر کے کہہ رہی روتے روتے کہ یہ کیا حالت ہے، یہ کیا حالت ہے، مطلب یہ دیکھو یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ کہتے جیسے میں آپ کو بتانے لگی تو کسی نے میرے اوپر ہاتھ رکھا کہ بتانا بالکل نہیں کہ کون، بتانا بالکل نہیں کہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ جل شانہ نے یہاں پردہ رکھا ہوا ہے، یہاں حالت ایسی ہے کہ یہاں پر نہیں بتایا جاتا، کیونکہ پھر وہ اصل امتحان والا معاملہ رہ جاتا ہے۔ لیکن بہرحال بات تو یہ پکی ہے، نتائج تو آنے ایک بات بہت ہی زیادہ کام کی ہے، ظاہر ہمیں پتہ تو نہیں ہے صورتحال کا کہ ہم کس حالت میں کیا ہے ہمارا حال، لیکن ایک چیز ہے جو کہ ہمیں الحمدللہ بہت ہمت دلاتی ہے، اور وہ توبہ اور استغفار ہے۔
کہ توبہ اور استغفار میں اللہ پاک نے ایک قوت رکھی ہے کہ اس کے ذریعے سے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص ہے، آج اس نے بہت سارے گناہ کر لیے، لیکن مغرب سے پہلے پہلے توبہ کر لیا، اس نے توبہ کر لی، اور سونے سے پہلے پہلے پاک و صاف سوئے۔ ہاں جی۔ دوسرا، پھر اس صبح اٹھے، ابھی اس نے کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، معافی تو ہو گئی نا توبہ سے، ابھی اس نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن وہ نیت کرتا ہے کہ میں یہ نیک کام کروں گا، یہ نیک کام کروں گا، یہ نیک کام کروں گا، یہ نیک کام کروں گا۔ اس نے نیک کاموں کی نیت صبح کی، کئی کاموں کی نیت کی، ان میں سے کچھ کام کی توفیق ہو گئی اور کچھ کی نہیں ہوئی۔ ظاہر ہے چانس کی بات ہے، مطلب بعض دفعہ نہیں ہو پاتی چیزیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے، جس طرح توبہ سے گناہ معاف فرمانے کا یہ اللہ پاک کا قاعدہ ہے، سنت عادیہ ہے، اس طرح نیت کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ فوراً اس نیت کا اجر تو مل جاتا ہے، اس کام کا وہ تو مل جاتا ہے۔ اچھا، اب اگر اس نے کر لیا تو 10 گنا اجر مل جائے گا، وہ نہیں کیا تو ایک واپس نہیں ہوتا، وہ ایک واپس نہیں ہوتا، وہ اس کے ذمہ، وہ اس کے کھاتے میں چلا گیا۔ اب مجھے آپ بتاؤ کہ یہ اس میں دونوں کاموں میں یعنی اس نے محنت کون سی کی؟ ہاں جی، ایک سے سارے گناہ معاف ہو رہے، دوسرے سے مفت کے ثواب مل رہے ہیں۔ اگر پورا ہو گیا تو سبحان اللہ 10 گنا، اور نہیں پورا ہو سکا تو 1 گنا تو اس کو مل ہی گیا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیب فرمایا۔ اب یہ جو 2 چیزیں ہیں، میں کہتا ہوں یہ تصوف کے بہت بڑے اصولوں کے نتائج ہیں، 2 بڑے اصول، یہ 2 مقامات سلوک ہیں۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10 مقامات سلوک سب کو طے کرنے ہوں گے، جذب کے بعد 10 مقامات سلوک سب کو طے کرنے ہوں گے تکمیل کے لیے۔ ان میں جو 2 ابتدائی مقامات ہیں وہ یہ ہے کہ ایک مقام توبہ ہے اور ایک مقام انابت ہے۔ مقام توبہ اس کا مطلب ہے کہ انسان شعوری طور پر توبہ کر لے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، اب میرا توبہ ہے، شعوری طور پر، اور اس سے پھر باقاعدہ رجوع کر لے اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عہد کر لے اور اس کے لیے اسباب اختیار کر لے، یہ مقام توبہ ہے، یہ مقام توبہ ہے۔ دوسرا مقام انابت یہ ہے کہ آئندہ نیک کاموں کا ارادہ کر لے اور اس کے لیے اسباب اختیار کر لے، یہ مقام انابت ہے۔ یہ جو اسباب ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ باقاعدہ اس کو اختیار کر لے، ابھی ان اسباب سے اس چیز کا وجود میں آنا نہ آنا یہ تو اس کے بس میں نہیں ہے۔ مثلا میں جو ہے نا ایک مدرسہ کھولنا چاہتا ہوں، ادھر حکومت نے پابندی لگا دی، نہیں بن سکا، لیکن میرے لیے مدرسہ بن گیا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو گیا۔ میں ایک مسجد بنانا چاہتا ہوں، کسی نے وہاں سٹے کر لیا جگہ پر، معاملہ اٹک گیا اور وہ نہیں بن سکا، لیکن میرے لیے تو مسجد بن گیا۔ ہاں جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اگر کسی چیز کا ارادہ کر لے اور کسی وجہ سے وہ نہ ہو سکے تو اس کے لیے تو وہ ہو گیا۔ اس لیے کہتے ہیں نیت المومن خیر من عملی، بلکہ مومن کا جو نیت ہے اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک انسان نیک کاموں کے ارادے کرے صبح سویرے، مثلا کسی وقت بھی کر سکتے، لیکن میں اس کو روٹین کے طور پہ بتا رہا ہوں نا، اور دوسرا یہ کہ توبہ کسی وقت بھی کر سکتا ہے، لیکن مرنے سے پہلے پہلے گویا کہ ظاہری مرنا جو جس کو ہم کہتے ہیں موت، جس کو کہتے ہیں سونا، اس سے پہلے پہلے یہ نیت کر لیں تو ماشاءاللہ یہ کیا ہے، یہ مفت میں بہت کچھ کما رہا ہے، مفت میں بہت کچھ کما رہا ہے۔ تو یہ مطلب آسان بات ہے کہ ٹھیک ہے بڑا معاملہ سخت ہے، وہاں پر بڑا معاملہ سخت ہے، لیکن اللہ پاک نے اس سخت معاملوں کو ٹالنے کے لیے ہمیں بہت زبردست ذرائع عطا فرمائے ہیں۔ اب ان ذرائع کا علم ہو جانا اور ان ذرائع کے اوپر عمل ہو جانا یہ خوش بختی کی علامت ہے۔ ہاں جی، اگر کسی کو اللہ پاک نصیب فرما دے
تو اس سے پورا کام لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. آیا کے سرسبز نحن المتقون وعدے گرچ ہم چوں بنفشا سرنگو کہ ایک شخص تو سرسبز پودے کی طرح اچھی حالت میں ہوگا کیونکہ اس کو تسلی ہوگی کہ ہم پرہیزگار لوگ ہیں جس کو آج نجات حاصل ہوگی، اور دوسرا گناہوں کی ندامت سے بنفشے کی طرح سر جھکایا ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَلِنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، یعنی پرہیزگاروں کا گھر خوب ہے، یعنی جنت. اور فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اور کاش تو مجرموں کو دیکھو اپنے پروردگار کے روبرو سر جھکائے کریں. اب میں ذرا ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا جو کلام ہے، یہ کوئی اس طرح نہیں کہ وہ حضرت قرآن پاک میں باقاعدہ غور کر رہا تھا اوپر ایک ایک شعر لکھ رہا تھا. نہیں، ایسا نہیں تھا. حضرت پر حال طاری ہوتا اور ان کا مرید جو تھا چلپائی رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ بھی تھا، وہ اشعار لکھتے، خود لکھتے بھی نہیں تھے. آپ اندازہ کریں کہ جو شعر پڑھ رہے ہو لکھنے میں بھی تو سوچنے کا موقع ملتا ہے نا تھوڑا بہت. جو پڑھ رہے پڑھنے میں تو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا. وہ تو جیسے فی البدی کلام ہوتا ہے اس طریقے سے پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ دوسرا لکھ رہا ہوتا ہے. یہ اس طریقے سے مثنوی ترتیب میں بنائی ہے. اب یہ الہامی کلام ہے یا نہیں ہے؟ یہ اندازہ کر لے کہ اب اسی شعر کو دیکھو، اسی شعر کے اندر آیا کہ سرسبز نحن المتقین وعدے گر ہم چوب بنفشنا سرنگوں متقون وعدے گر ہم چوب بنفشا سر، یعنی دو آیتوں کو باقاعدہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ ملایا ہوا ہے. ایک آیت وہ ہے جس کا ابھی مطلب ذکر ہے وَلِنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور دوسرا لَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، کہ انہوں نے دو آیتوں کو پڑھ کر یہ شعر بنایا. یہ اللہ پاک کی طرف سے الہام ہے. یہ سارے الہامی اشعار ہیں، الہامی اشعار ہے، اور الہامی اشعار کے اندر پھر اثر بھی اللہ ڈالتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ فرمانے لگے مولوی شبیر علی رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ مانجے تھے کہ بھائی مولوی شبیر علی کرنے کی بات تو نہیں ہے لیکن کر لیتا ہوں. بعض ساتھیوں نے میرے مواعظ کی تسہیل کی ہوئی ہے، اس کو آسان کر کے لکھا ہے. اللہ ان کو اجر دے، انہوں نے بڑی محنت کی. ویسے فیض تو انہی میں ہے کیونکہ الہامی ہے. فیض تو انہی میں ہے کیونکہ الہامی ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. ہم نے خود تجربہ کیا ہے، تسہیل بھی ہم نے پڑھے اور حضرت کے اپنے مواعظ بھی پڑھے ہیں. جو فیض حضرت کے اپنے مواعظ میں ہے وہ تسہیل میں نہیں ہے. حالانکہ علم بالکل وہی چیز ہے، علمی چیزیں وہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ آسان کر کے لکھا گیا ہے. لیکن یہ جو الہامی الفاظ ہوتے ہیں، جو الہامی چیزیں ہوتی ہیں، وہ بالکل الگ ہوتی ہیں. یہ بھی الحمدللہ ہم نے جو مکتوبات شریف شروع کی تھی ابتدا میں، تو ہمارا حال کیا تھا؟ ہم تو مکتوبات شریف سے بالکل آگاہ ہی نہیں تھے. اور میں عرض کر چکا ہوں نا کہ میں اس سے پہلے تقریباً 3 صفحے تھے بس، وہ بھی ایکسیڈنٹلی میں مکتوبات شریف کے پڑھ چکا تھا کسی کے ہاں. باقاعدہ طور پر تو مکتوبات شریف کے بارے میں یہی مشہور تھا کہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، کسی کی سمجھ میں بھی نہیں آتے. یہی چیز مطلب ہم سنتے رہے تھے. تو ظاہر ہے ہمارا بھی یہی خیال تھا. تو جس وقت ہم نے پہلا مکتوب، دوسرا مکتوب، تیسرا مکتوب، چوتھا مکتوب یہاں پر شروع کیا تو ہمارے ساتھی کہنے لگے سمجھ تو نہیں آ رہی لیکن فیض آ رہا ہے. سمجھ تو نہیں آ رہی، سر پہ سے گزر رہا ہے لیکن فیض آ رہا ہے. اب بات بھی بالکل یہی تھی. کیوں؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. ظاہر ہے اس میں ہماری ہم کسی لائق نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ پہلے ہی دن سے جیسے کسی کو انگلی سے پکڑ کے چلایا جاتا ہے، اس طریقے سے بات ہوگی. اس سے پتہ چلا کہ الحمدللہ من جانب اللہ ہے. تو جب من جانب اللہ ہونا ثابت ہو جائے تو پھر تو لیتے رہو، پھر کیا ڈرنے کی بات ہے. پھر تو بس صرف یہی بات ہونی، جیسے میں نے الہامی کلام کے بارے میں کہا، حضرت کا کلام الہامی ہے، تو الہامی کلام کا پھر تو اللہ تعالیٰ سے لیتے رہو نا. پھر تو اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے پھر تو اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے پھر لیتے رہو، پھر سستی کیوں کرتے ہو؟
اس وجہ سے مجھے ایک صاحب کہنے لگے، کہتے میں حیران ہوں کہ آپ مثنوی شریف جب پڑھا رہے ہوتے ہیں، مکتوبات شریف جب پڑھا رہے ہوتے ہیں، کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو مضامین پڑھا رہے ہوتے ہیں، یا شاہ اسماعیل شیخ رحمۃ کے پڑھا، چاروں ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ مختلف اوقات میں لے کے گئے، مختلف اوقات میں لے کے گئے، مختلف اوقات میں شروع ہو چکے ہیں اس کے تدریس، یا آپس میں کیسے مل جاتے ہیں؟ ملتے کیسے؟ میں نے کہا میں تو نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہے ہیں نا، تو جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کر رہے ہو تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ پھر تو مشکل نہیں ہے نا، مشکل تو ہمارے لیے ہے۔ یقیناً ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس قسم کا کام کبھی ہو بھی سکتا ہے، لیکن اللہ کے لیے ایسا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ابھی میں نے آپ سے عرض نہیں کیا کہ ابقات نے اس چیز کو زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ آج تو یہ ساری چیزیں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ چشمہ بیرو جہیدہ از خطر گشتئی دہ چشمہ زی پہ ہم زی بی مستقر، لوگوں کے آنکھ کے خطرہ کے ہمارے باہر نکل پڑیں گی اور برے ٹھکانے کے خوف سے اس قدر اشکباری کریں گی کہ ایک ایک آنکھ 10 چشمے کے مثلے ہوگی، یا یوں کہو کہ ایک ایک آنکھ در نظر اور شدت گردش سے 10 آنکھ کے برابر ہوگی۔ باز ماندہ دیدہا در انتظار تاکہ نائد ناماز سوئی یسار، آنکھ انتظار میں کلی کی کلی رہ جائیں کہ مبادا عمل نامہ بائیں جانب سے نہ آئے۔ چشم گرداں سوئی چپو سوئی راز ذاکہ نبود وقت نامہ راست کاس، آنکھ بائیں طرف و دائیں طرف پھر رہی ہوگی کہ مبادا بائیں جانب کے عمل نامہ کی کمی قسمت میں نہ ہو، وقت خبر واقع بلا کسرہ پڑھنا چاہیے۔ آن نامہ آیت بدستے بندے سرسیہ از جرم فسق و اگندے، اس اسلامک بندے کے ہاتھ میں عمل نامہ آئے گا جو جرائم کی تفصیل سے کالا اور بدکاری سے مملو ہوگا۔ اندرو یک خیر و یک توفیق نہ جس کی آزار دل صدیق نہ، اس میں ایک بھی نہیں کی اور ایک بھی توفیق نہیں ہوگی، اللہ کے کسی سچے بندے کی دل آزار کی سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ پرز سر تا پائے زشتی وہ گناہ خمبک زدن پر اہل راہ، اس عمل میں اول سے آخر تک بدی گناہ اور درویشوں کے ساتھ تمسک اور ان پر تالی بجانا برا لکھا ہوگا۔ آدغل کاری و دز دیہایو واچو فرعونا انا و انایو، اس میں فریب اور چوریاں اور فرعونوں کی سی انانیت بری باتیں ہوں گی۔ ان عمالہ میں اس کے سرک و خیانت و کبر و غرور کے جرائم درج ہوں گے۔ انا ضمیر واحد متکلم جس سے خود غرور مراد ہے۔ فرعون کہتا ہے انا ربکم الاعلی، یعنی میں تمہارا پروردگار بزرگتا ہوں۔ چوب خوانت نامہ خود آ ثقیل دانت او کی سوئی زندہ شد رحیل، جب وہ گناہوں کا گرام بار عمل نامہ پڑے گا تو سمجھے کب دوزخ کے خانے کی طرف کوئی چل پڑے گا۔ پس رواں گردچو دزداں سوئی دار جرم پیدا بس راہ اعتذار، وہ چور و ڈاکوی دردار کی طرف روانہ ہوگا، اس کے جرم ظاہر نے عذر کا راستہ بند کر دیا ہوگا۔ چور سے وہ چور و ڈاکو مراد ہے جس پر جرم قتل بھی ثابت ہو، ورنہ مطلق سرقہ پر سزائے موت مشروع نہیں، بلکہ قتل ید مقرر ہے، اس کے لیے بھی مال کے ایک مقدر مقید یعنی 10 درہم یا زائد سے کم چرانے پر قطعیت بھی نہیں، یعنی اس کو شریعت کے مطابق سمجھا رہے ہیں نا کہ ہزارہ حجت و گفتار بد بردہان اشکشت چوں مسمار بد، وہ 1000 حجتیں بڑے بول جو اس سے سرزد ہو چکے تھے اور اب عمل نامے میں درج نظر آئیں گے، اس کے منہ کو بند کرنے کے لیے بڑی محک کے مانند ہوں گے، یعنی ہمارے نامت کے بول بھی نہیں سکے گا۔ رخت دزدی برتن و درخانہ اش گشتہ میدہ گم شدہ افسانہ اش، اس کی حالت ہوگی گویا چوری کا اس کی بدن پر ہے اور اس کے گھر سے بھی برآمد ہو گیا، اب اس کا کس احتیاط ہوگا، اس کا انکار و عذر کی گنجائش نہ رہی۔ پس رواں گردت بزندان سعیر کے نباشت خار راز آتش بزیر، پس وہ جہنم کے خانے کی طرف روانہ ہو جائے گا، کیونکہ کانٹے کو آگ میں پڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ چوں موکل آ ملائک پیش و پس بود پنہا گشت بیدا چوں اسس، وہ فرشتے جو موکل کے معنی اس کے آگے پیچھے مخفی طور سے تعینات تھے اب پولیس مین کی طرح ظاہر ہو جائیں گے۔ میں برندش میں سپوزندش بنیش کہ برو ایسک دا نہائی خویش، اسے لے جائیں گے، اس کے کوچے ماریں گے کہ ایک کتے جا اپنے غلاظت کے جگہوں میں۔ میں کشت پا برسری ہر راہ ہو تابوت کے برجو ہنزا چاہے ہو، وہ ہر راستے کے اوپر پاؤں پہ لاتا ہے تاکہ شاید اس مصیبت کے گمے سے نکل جائے۔ منتظر میں ایستت تنمی زند پر امید روئی واپس می کند، کسی کے انتظار میں کھڑا ہو جائے چپ ساتھ لیتا ہے، کسی امید پر پیچھے کی طرف منہ مڑ لیتا ہے۔ اشک می بھارت جو بارانی خزاں خشک امیدے چی دوراد او جزاں، خزاں کی بارش کی طرح آنسو برساتا ہے اور وہ اس کے سوا خشک امید رکھتا ہی کیا ہے۔ اس میں اشارہ کہ اس طرح موسم خزاں میں بارش بیکار ہے، اس طرح اس کا رونا دونوں بیکار ہو گیا، کیونکہ دنیا ہی میں جو دار العمل ہے خوف خشیت سے رونا مفید تھا،
آخرت میں رویت عذاب کے بعد رونا لا حاصل ہے۔ یہ اصل میں حضرت ایک بات سمجھانا چاہتا ہے کہ دارالعمل کے اندر انسان کا ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے۔ دارالعمل کے اندر انسان کا ایک آنسو جو ہے وہ ندامت والا، وہ جہنم کو بجھا سکتا ہے، جبکہ دارالجزا ہے اس میں بے شک خون کے آنسو کوئی روئے ذرا بر بھی فائدہ نہیں ہوگا، ذرا بر بھی فائدہ نہیں ہوگا، ذرا بر بھی۔ ایک بزرگوں نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک صاحب کشف مطلب جو ہے نا وہ گزر رہے تھے قبرستان پر، تو اس نے دیکھا کہ ایک صاحب قبر جو ہے وہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے۔ تو اس نے کہا سبحان اللہ، کیا سبحان، کیا بات ہے جی، قبر میں بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ ہاں جی، تو اس صاحب قبر اس کی طرف متوجہ ہو گیا، انہوں نے کہا کہ میں اتنا عرصہ پہلے فوت ہوا ہوں اور اسی وقت سے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اگر آپ چاہیں تو اس کا سارا ثواب آپ کو دے دوں اور تم مجھے سبحان اللہ کا اجر دے دیں۔ ہاں جی، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کیونکہ اس کا کوئی اجر نہیں ہے، یہ تو میں شوق کے لیے کر رہا ہوں، یہ تو میں شوق کے لیے کر رہا ہوں، مطلب یہ ہے کہ یہ تو اس پر مطلب اضافی اجر نہیں ہے، لیکن آپ مجھے چونکہ آپ دار عمل میں ہیں تو اس وجہ سے اگر آپ یہ سبحان اللہ جو کہ ابھی آپ فوت نہیں ہوئے اس کا جو اجر ہے وہ مجھے نظر آتا ہے کہ وہ کتنا ہے اگر آپ مجھے دیں گے تو میرا بھلا ہو جائے گا۔ یعنی ہم کسی مردے کے لیے اصالہ ثواب کرتے ہیں نا، سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی زیادہ ثواب نہیں بھیجا ہم نے، لیکن اس کے لیے کتنا بڑا ثواب ہوتا ہے یہ آپ اس سے پوچھیں، کو باقاعدہ اس کے لیے منتظر ہوتا ہے، باقاعدہ منتظر ہوتا ہے، اور وہ اس پہ جو ہے نا وہ یعنی نظریں مرکوز کی ہوتے ہیں کہ کوئی بھیجے تو اس کا کام بن جائے۔ اور کمال کی بات ہے کہ بڑے چھوٹے پہ بات نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بڑے کو بخشے تو خوش نہ ہو اور چھوٹے کو بخشے تو خوش، نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ درود شریف جو ہم بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا اونچا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے مزید سبحان اللہ اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں مزید۔ باقاعدہ ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ارشاد ہوا تھا۔ ہاں جی، تو یہ مطلب درود شریف کے بارے میں، اس کا مطلب ایک دفعہ ایک شہید ہو گئے تھے جہاد میں، تو ان کے تعزیت کے لیے ہم گئے تھے، ان کے والد صاحب سے ساتھ تعزیت کرنے، تو وہ ذرا جوش میں تھا نا، کیونکہ ظاہر ہوتا ہے ابتدائی طور پہ جوش ہوتا ہے، تو ہم دعا کرنا چاہتے تھے تو کہتے شہید کے لیے کون سی دعا ہے، شہید تو ویسے بھی بخشا ہے۔ میں نے کہا تھا درود شریف پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے؟ میں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف کے بارے میں فرمایا اور درود شریف ہم پڑھتے ہیں اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور بھی بڑھتا ہے، تو آپ کے بیٹا اس سے زیادہ ہے، اس سے زیادہ ہے۔ ہاں جی، پھر ان کی آنکھیں کھل گئی کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ ہاں جی، تو مطلب میرا یہ ہے کہ یہ جو ہے نا چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہے، بلکہ مجھ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا، کسی ساتھی نے پوچھا کہ بزرگوں سے جو مطلب تعلق ہو جاتا ہے روحانی، اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ اصالہ ثواب ہی سب سے زیادہ اہم اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے لیے اصالہ ثواب کر لے تو مطلب ظاہر وہ رستہ بن جاتا ہے، کیونکہ یہ ادھر پہنچ جاتا ہے نا، جب پہنچ جاتا ہے تو اس کا ایک سرا ادھر ہے دوسرے سرے ادھر ہے، تو کنیکشن ہو گیا نا، بے شک آپ کو پتہ نہ چلے لیکن وہ کنیکشن ہو گیا۔ ہاں جی، یہ تو باقاعدہ ہمارے اگر پڑھنا چاہتے ہو تو ہمارے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل درود شریف میں جو حکایات ہیں وہ آپ ذرا تھوڑے سے پڑھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ حضرت نے جو حکایات کس لیے بیان کی ہے، کہ ماشاءاللہ درود شریف پڑھنے سے کیا کیا لوگوں کو کیا کیا فائدے ہوئے ہیں اور کیا کیا کمالات ان کو حاصل ہوئے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ
یہ چیزیں ہیں، اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ ہر زمانہ روئی واپس می کند، رو بدرگاہ مقدس می کند، وہ ہر لمحہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے، خدا کی مقدس درگاہ کی طرف رخ کرتا ہے۔ پس یہ حق امر آئد از اقلیمی نور کی بگویدش اے بطالِ کور، پس حق تعالیٰ کی طرف یعنی عالم نور سے حکم آئے گا کہ اس سے کہو اے جھوٹے اندھے، انتظار چیستی اے کان شر، روچ واپس می کنی اے خیر سر، اے مادن بدی تو کس کا انتظار گستاخ تو پیچھے مڑ کر کیا دیکھتا ہے۔ نامات اینست کت آمد بدست، اے خدا آزار و اے شیطان پرست، تیرا ملنامہ تو یہ جو تیرے ہاتھ میں آ گیا، خدا کو ناراض کرنے والے شیطان کے پجاری۔ چونکہ آگے چل کے اس کی مغفرت ہونے اس لیے ظاہر کو مومن ہوگا، لہٰذا خدا آزار اور شیطان پرست سے مراد یہ ہے کہ وہ باوصف ایمان احکام حق کے خلاف ورزی کرنے والے شیطان کے فرمان ماننے والوں کا، شیطان کی عبادت کرنے والے نہیں، کیونکہ ایسا مشرک ہوتا ہے۔ اور بفا ان اللہ یغفر الشرک بھی، مشرک کی تو مغفرت چوب دیدی نامہ کردار خویش، من غرض پس بیج ضائع کار خویش۔ جب تو نے عمل دیکھے تو پیچھے کو مڑ مڑ کر نہ دیکھ، بلکہ اپنے اعمال کی جزا کو دیکھ جو آگے ہونے والی۔ بیہدہ چے مول مولے می کنی در چنی چوکو امید روشنی، تو بیہودہ لے تو للکیا کر ایسے کوئی میں روشنی کی امید کہاں؟ نے ترا از روی ظاہر طاعتے، نے ترا در سر باطن نیتے، نہ تیرے پاس بلحاظ ظاہر کوئی طاعت ہے، نہ اندرونی باطن تیرے کوئی نیک نیت ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ نے ترا در شب مناجات و قیام، نے ترا در روز پرہیز و سیام، نہ رات کو تیرے مناجات اور قیام نفل ثابت ہے، نہ دن کو تیرے ممنوعات سے پرہیز و روزہ موجود ہے۔ نے ترا حفظ زبان اظہار کس، نے نظر کردن با عبرت پیش و بس، نہ تیری زبان کسی کو ایزا دینے سے قابو میں ہے، نہ تجھے بطور عبرت آگے پیچھے ماضی مستقبل پر نظر ہے، آگے پس و پیش کی تفسیر ارشاد ہے۔ پیش چے بود یاد مرگ و نز خیش، پس چے باشد مردنی یاران پیش، مستقبل سے کیا مراد ہے؟ اپنے موت اور جان کنی کی یاد، ماضی کیا ہوتا ہے؟ اگلے دوستوں کا مرنا۔ تو نے دوستوں کی موت سے عبرت پکڑا، اپنی موت کی تیاری نہیں کی، نماز سے سبق گیر ہوا، نہ مستقبل کا سامان کیا۔ نے ترا بر ظلم توبہ پر خروش، اے دغا گندم نمائے جو فروش، نہ تجھے ظلم پر جوش خروش کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق کی، اے دغا باز گیہوں دکھانے اور جو بیچنے والے توبہ بھی کرتا ہے تو جھوٹے دل سے اور صرف زبانی۔ چو ترازوئی تو کش بود و دغا، راست چوں جوئی ترازوئی جزا، جب تیرے عمل کی ترازو ٹیڑھی پر دغا دی تو اجر کی ترازو کی حیثیت کیوں چاہتا ہے؟ چونکہ پائے چب بدی در عذر کاس، نام چوں آئے ترا دست راس، جب تو خیانت و نقصان میں بائیں پاؤں بن رہا تھا تو تیرے دائیں ہاتھ میں عمل نامہ کیوں کر آ سکتا؟ چو جزا سایاست اے قد تو خم، سائے تو کچ فتت در پیش ہم، اے ٹیڑے قد والے جب سائے قد کے مطابق تو تیرے سامنے تیرا سائے بھی ٹیڑے ہوگا، یعنی جب جزا عمل کے مطابق تو برے عمل کی جزا بھی بری ہوگی۔ زین سق آیت خطابات درشت، کیشوت کے راہ از ہم کوز پشت، اگر اس قسم کے سخت کتابات ہیں جن سے پہاڑ کے پشت بھی جھک جائیں۔ بندہ گوید آنچ فرمودی بیان سچنانم سچنانم سچنا، بندہ کہے گا الہی جو کچھ تو نے شرط میں سو گناہ سو گناہ سو گناہ۔ خود تو پوشیدی پترہا راز حلم، ورنہ میدانی فصیحت ہا بعلم، خود تو نے میری بدیوں کو اپنے حکم سے ڈھک لیا، ورنہ میرے رسوائیوں کو اپنے علم سے جانتا ہے۔ لے کبیرو از جاد و فعل خویش، از ورائے خیر و شر و کفر کیش، وزن آز آجزانہ خویشتن وز خیال و وہم ون یا سچ من، بود امید بلطف آمتو از ورائے راست بینی یا تو۔ لیکن اے بارہ مجھے اپنے کوش فعل سے باہر اور نیکی بدی اور کفر دین کے ماسوا اپنے آجزان نیاز سے بالا تر اور اپنے یا اپنی مانند سو اشخاص کے خیال و وہم سے جدا گانا تیرے لطف عام کی امید تھی جو میرے حق بینی یا سرکشی سے ماورا تھی۔ بخشش مخفیز لطف بے عوض، بود امید ایک کریمی بے غرض، ایک کریمی بے غرض، مجھے تیرے لطف بے عوض سے خالص بخشش کی امید تھی۔ رو سپس کردم بدا محض کرم، سوئی فعل خوشت مینن گرم، میں اس خالص کرم کے لیے پیچھے کی طرف منہ پھیرتا ہوں، میں اپنے فعل کو نہیں دیکھتا۔ سوئی امید کردم روئی خویش، کی وجودم دادا از پیش بیش، اس امید کی طرف میں نے اپنا رخ کیا کہ تو نے مجھ کو عنصری وجود پہلے روحانی وجود سے عطا کیا ہے۔ خلتی ہستی بدا دی رائے گا، من ہمیشہ معتبد بودم برا، تو نے مجھے ہستی کی خلط مفت بخشی ہے، میں ہمیشہ اس پر اعتماد رکھتا تھا۔ چو شمارت جرم خدرا وہ خطا، محض بخشائے درائے وہ دراتا، جو اپنے جرم گناہ شمار کرے گا تو حق تعالیٰ کی خالص بخش امید عطا ہوگی۔ کائے ملائک باز آ رہے دش بما، کہ بدستش چشم دل سوئی رجا،
اور حکم کے فرشتوں اس کو ہماری طرف واپس رکھیں، اس کے قلب کی آنکھ ہماری رحمت کی امید کی طرف لگی ہوئی تھی. لاؤ بالی وار آزادش کنیم وا خطا رحما خط برزنیم، بے پرواہی کے انداز میں ہم اس کو آزاد کر لیں گے اور اس کی خطاؤں پر خط نسخ پھیر دیں گے. لاؤ بالی مرکز راشد مباح کش زیاں نبوت ز جرم اس اصلاح، اور بے پرواہی کا سودا اس کے لیے درست ہے جس کو جرم و نیکی سے کوئی ضرر نہ ہو. حدیث کت میں خلق تو ہاؤلاء الجنت ولا ابالی وخلق تو ہاؤلاء النار ولا ابالی، یعنی اس جماعت کو میں نے بہشت کے لیے پیدا کیا اور مجھے پرواہ نہیں، اس جماعت کو میں نے دوزخ کے لیے بنایا اور مجھے پرواہ. فرماتے کہ لاپرواہی ذات پاک کو سزاوار ہے، جس کو نہ لوگ کی کثرت اطاعت سے کوئی نقصان پہنچتا ہو اس کو اجر کثیر، کہ ان کو اجر کثیر دینا مشکل ہو، نہ ان کے گناہوں کی کثرت ضرور ہو کہ اس کی شان میں کوئی فرق آئے، بلکہ یہاں لہا مکاسبت ولا مکتسبت کا معاملہ ہے. نیک و بد اعمال کا اثر عالی عمل پر ہی محدود رہتا ہے، اس لیے بدوں کو نیک بنانے اور ان کے بدیوں کو نیکیوں میں بدل ڈالنے سے اس کی کوئی معنی نہیں. چنانچہ فرماتے ہیں آتش خود بر فروزم از کرم تان ماند جرم و ذلت پیش کم، ہم اپنی بخشش سے ایک آگ روشن کرے تاکہ کم بیش جرم و گناہ باقی نہ رہے اور سب کے سب نابود ہو جائے. آتش کس شغل اش کم تر شراب میں بسوزد جرم جبر و اختیار، وہ آگ جس کے شعلے کے نہ چنگارے گناہ کو پھونک ڈالے جو بے بسی سے سرزد ہو گیا یا اختیار سے. شعلہ در بنگاہ انسانی زنیم خار را گلزار روحانی کنیم، انسانی ڈھیر میں ہم آگ لگا دیں گے تو کانٹے کو روحانی باغ بنا دیں. یا فرستادی ماز چرخین ہم کیم یا یصلح لکم اعمالکم، ہم نے تو 90 اسمان سے یصلح کو اعمال کیمیا نازل کی ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا یا الذین آمنوا اتقوا وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اصلاح اعمال کو کیمیائی کے ساتھ بدی وجہ تشبیہ دی کہ جس طرح کیمیا ادنا دھات کو اعلیٰ دھات کی ماہیت بخشتی ہے، اس طرح تعالیٰ برے اعمال کو اچھا اعمال کی شکل دیتا ہے. خود چ باشد پیش نوری مستقر کر فرو اختیار بالبشر، بل حق تعالیٰ کے نور مستقر کے آگے آدم ان کے اولاد کی شان و شکر اختیار کی حقیقت کیا ہے. یہ نور مستقر سے نور حق مراد ہے جو بظاہر اعمال میں تو قرار یافتہ ہے. حاصل ہے کہ اعمال میں اسماء الہی کے مظاہر میں نور حق کو قرار حاصل ہے، اور وہ نور ان اعمال کا حسن ذاتی ہے، لیکن وہ اعمال اس اعتبار سے کہ عبد کے اختیار سے صادر ہوتے ہیں موصوف بقبح ہے. جب رحمت حق رجوع کرتی ہے تو صفت قبح زائل ہو جاتی ہے اور حسن ذاتی قائم رہتا ہے. بس مولانا فرماتے ہیں کہ اس نور مستقر کے آگے قبح کیا حقیقت رہتے ہے جو بندے کے اختیار سے عارض ہوا ہے، بار آگے بندے کی عجز و افق کا ذکر ہے. یہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑی تفصیل سے کلام فرمایا ہے کہ عدم جو ہے یہ شر ہی شر ہے، عدم جو ہے شر ہی شر ہے، اس لیے عدم سے جو پیدا ہوتا ہے اس میں شر ہی شر ہوتا ہے. تو اس وجہ سے انسان جو پیدا ہے جو نفس امارہ کے ساتھ، تو نفس امارہ شر ہی شر ہے. اس نفس امارہ کو باقاعدہ محنت کے ساتھ اس کو نفس مطمئنہ بنانا ہے، اس کو نفس مطمئنہ بنانا ہے. یعنی یہ گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس شر کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اگر کسی خوش نصیب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور اپنے اوپر محنت کر دے اور اس شر کو اپنے لیے خیر بنا دے، تو اللہ تعالیٰ کا جو صفت مطلب جو ہے نا وجود ہے، وہ مطلب جو ہے نا وجود مطلب وجودی تجلی کے ذریعے سے اس عدم کے شر کو مطلب گویا کہ عروج کر کے وہ وجود بخشتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص محنت کر لے اور اس شر کو جو کہ اس کے ساتھ پیدا ہوا ہے اس کو اگر ختم کر لے تو ظاہر ہے اس کی تمام صلاحیتیں بدل جائیں گی، کیونکہ شر کی صلاحیت الگ ہوتی ہے اور خیر کی صلاحیتیں الگ ہوتی ہیں. تو اس کے لیے ظاہر کی ساری محنت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ جب ارادہ کرتا ہے تو کسی بھی چیز کو بدل سکتا ہے. یصلح لکم اعمالکم بھی ہے یا بھی آیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی مطلب جو ہے نا وہ یعنی انسان کا جو مطلب یہ صحیح وہ کہتے ہیں یبدل السیئات بالحسنات، مطلب یہ سیئات کو حسنات سے بدل لیتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ اس بدلنے میں کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو اللہ جل شانہ کی اس چیز کی طرف ذریعہ بن جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر امید، یہاں پر امید کی بات کی ہے نا، جیسے امید ہے
تو امید یعنی خوف ہونا چاہیے اپنے اعمال کی، اور امید ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی بخشش کی، رحم کی امید ہونا چاہیے۔ الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بالکل ہی بے خوف ہو گئے تو بھی ٹھیک نہیں بات، اور اگر کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آپ نے جو تخلیق ہے اس کا اعتراف نہیں کیا، ہاں جی، اور اگر خوف آپ کے اوپر مسلط ہو گئی، امید کو چھوڑ دیا تو بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی صفت کو چھوڑ دیا۔ تو دونوں طرح آپ کو دیکھنا ہے۔ گوشت پارا آلت گویائے او، پی پارا منظر بینائے او۔ گوشت کی ایک بوٹی یعنی زبان تو اس قریب کے علیہ کلام ہے، اور چربی کا ٹکڑا یعنی آنکھ کا ڈیلا اس کے دیکھنے کا محل نظر ہے۔ دیکھیں گوشت کی ایک بوٹی یعنی زبان تو اس غریب علیہ کلام ہے، اور چربی کا ٹکڑا جو آنکھ ہے اس کے دیکھنے کا محل نظر ہے، اس سے وہ دیکھتا ہے۔ مسمع او از دو پارا استخوام، مدرکش دو قطرے خوں یعنی جنا، یعنی اس کا محل سما دو چوٹی ہڈیاں ہیں، اس کا محل ادراک دو قطرے خون یعنی قلب۔ سبحان اللہ۔ واقعتاً اگر ہم لوگ ذرا تھوڑا سا فیکٹری کی طرف دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کے کارخانے کو دیکھیں، یعنی جو انسان کا جسم ہے، حیران ہو جائے۔ ہم سوچتے ہیں کہ دیکھو نا، اتنا چھوٹا چپ کے اندر اتنا زبردست میموری ہے، ہاں جی، لیکن انسان کا جو دماغ ہے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اس میں پتہ نہیں کتنے ہزار ٹیرا بائٹ میموری ہے۔ ہمارا 1 ٹیرا بائٹ ہارڈ ڈسک وہ دیکھ لیں، اور اس میں وہ چھوٹی سی جگہ ہے بس دماغ کے اندر کتنے ہزار ٹیرا، 2000 ہے، پتہ نہیں کتنا ٹیرا بائٹ میموری ہوتی ہے اس کی۔ کہتے وہ جین کی لمبائی جو ہے نا کسی کی، وہ جو ہے نا وہ پوری دنیا کی گرلے پیٹی جا سکتی۔ تو سارے تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ یعنی حضرت فرما رہے ہیں کہ دیکھو نا، یہ چھوٹی سی ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے استعمال، یہ حضرت کو یہ چیزوں کا پتہ نہیں تھا، یہ تو الہامی کلام ہے، ورنہ اس وقت موجودہ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ اس میں سامنے کئی ملین لینزز ہیں، کرون جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس طرح کئی ملین راڈز ہیں سائڈز پہ۔ کرونز جو ہے اس کا وہ صحیح ریزولوشن کے ساتھ آپ کو چیز دکھاتا ہے، اور جو راڈز ہے وہ صرف پریزنس شو کرتا ہے کسی چیز کا، پریزنس مطلب جیسے مثال کو مجھے پتہ ہے کہ ادھر کوئی چیز ہے، لیکن اس کی ڈیٹیلز کا مجھے پتہ نہیں لگ سکتا جب تک میں اس کی طرف دیکھوں نہیں، جب تک کرون میں اس کی طرف نہ کروں اس وقت مجھے نہیں پتا کہ ادھر کتاب پڑھی ہوئی ہے، بس ہاں یہ کوئی چیز ہے۔ پہلے سے میں نے اگر یہ نہ دیکھا ہو تو کیا میں اس کا اندازہ کر سکتا ہوں کہ کیا چیز ہے؟ میں نہیں کر سکتا، لیکن مجھے پتہ چلے گا کہ ادھر ہے۔ اب اس کے اندر کیا حکمت ہے ذرا دیکھو، اور کیا یہاں کرون نہیں ہو سکتے تھے؟ یہاں بھی ہو سکتے تھے، لیکن غضب بصر پر کیسے ہوتا؟ غیر محرم سے بچنا کیسے ہوتا؟ اب دیکھیں، آپ نیچے دیکھیں نا تو آپ کے راڈز اس سائڈ پہ آ گئے، کلون نیچے ہو گئے، تو اب آپ کو پتہ تو ہے کہ کوئی آنے والا ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ کون ہے یہ نہیں پتا، لہذا آپ بچ گئے اس کی شر سے۔ یعنی آپ کی حفاظت بھی ہے کیونکہ نظر آتا ہے کہ کوئی ہے، لہذا آپ بچ سکتے ہیں اس سے، لیکن چونکہ آپ اس کو کلیئرلی دیکھ نہیں سکتے لہذا آپ اس کے فتنے میں مبتلا نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے انتظام تو کیا ہوا ہے، ہاں جی۔
بہت زبردست اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے. میں اکثر کہتا ہوں یہ چاند ہے نا، چاند، یہ اللہ پاک کی قدرتوں کا شاہکار ہے. اس کے اوپر بے شمار گڑھے ہیں. چاند کے اوپر اگر دوربین میں دیکھیں تو آپ کو گڑھے نظر آ سکتے ہیں. ہم نے خود دیکھے بڑے بڑے گڑھے. اگر یہ گڑھے نہ ہوتے تو اس سے روشنی ایسی ریفلیکٹ ہوتی جیسے آئینے سے ہوتی ہے. تو وہ صرف ایک خاص جگہ پہ منعکس ہوتی روشنی، وہ ڈیفیوز روشنی نہ ہوتی، وہ آئینے کی طرح ریفلیکٹڈ روشنی ہوتی. نتیجتاً جہاں ریفلیکٹ ہوتی وہاں لوگ سو بھی نہیں سکتے تھے. جیسے آئینے میں سورج نظر آتا ہے، اس کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. ہاں جی. اور دوسری جگہ اندھیرا ہوتا بالکل. اب یہ گڑھوں کی وجہ سے یہ ڈیفیوز لائٹ منتشر بے قاعدہ یعنی انتشار روشنی کا، یہ ماشاءاللہ اس روشنی کو چاندنی بناتا ہے. ہلکی روشنی یعنی گویا کہ اس گہری روشنی جو تھی سورج کی وہ سب پہ تھوڑی تھوڑی تقسیم ہو گئی. آج لہٰذا وہ ایک ٹھنڈی روشنی ہو گئی جس کے اندر ہیٹ نہیں ہے لیکن روشنی ہے. تو اللہ پاک نے ایک نظام بنا لیا. کیا اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا اس کے بارے میں؟ اپنے فضل و کرم سے پہلے سے یہ نظام بنائے ہوا ہے. تو یہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں والقمر قدرناہ منازل کالعرجون، باقاعدہ اس کے منازل بھی مقرر کر لیے جس کے ذریعے سے آپ تاریخ بھی معلوم کر سکتے. سورج کے ذریعے سے آپ تاریخ معلوم نہیں کریں، وہ صرف حساب کرنا پڑے گا. جبکہ چاند کے ذریعے سے آپ تاریخ معلوم کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے چھوٹا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے. بسم اللہ وصلی اللہ تعالیٰ سید الکائنات فقر مخلوقات صلاۃ تسبق الآیات ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.